علیکم دوستوں، انسائڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ دو اہم خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خبر بہت امپورٹنٹ، وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور دوسری ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اگرچہ یہ خبریں جب آگے جائیں گی تو آپ کو آپس میں کچھ لنک ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، لیکن دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب آرمی چیف نے افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو جی ایچ کیو آنے کی دعوت دے دی ہے کہ جناب آپ آئیں جی ایچ کیو، تاکہ آپ کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس اہم ترین معاملے پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہ وہی قومی اتفاق رائے کی بات ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے این ڈی یو کے اندر جو ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی آف دی ریکارڈ، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اس اہم ترین مسئلے پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، بلکہ میڈیا کو بھی اس میں لیڈ رول لینا چاہیے اور ایک نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے۔ اب ایک جانب تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسری ڈیولپمنٹ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی نواز شریف صاحب سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت کی کراچی میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں، یعنی اہم ترین شخصیت سے ملاقات میں، شہباز شریف صاحب کی طرف سے شکایات کا ایک انبار وہاں پہ پیش کیا گیا۔ خوب گلے شکوے ہوئے، اس طرف سے بھی گلے شکوے ہوئے اور اس طرف سے بھی گلے شکوے ہوئے، اور اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے حکومتی وزراء، حکومتی عہدیدار اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے کی جانے والی مبینہ کرپشن کی داستانیں سنائی ہیں اہم ترین شخصیت کو، جس کے نتیجے میں اس اہم ترین شخصیت نے متعلقہ لوگوں کو ہدایت کیا، جو ان کے ڈومین میں آتے ہیں متعلقہ لوگ، ان کو ہدایت کیا کہ یار یہ ذرا اس کو ویریفائی تو کر کے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو بتائی ہیں باتیں، جو کرپشن کی کہانیاں انہوں نے سنائی ہیں، کیا اس میں صداقت ہے اور کتنی صداقت ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹا، ذرا ایک ڈیٹیل رپورٹ تو ذرا مجھے مرتب کر کے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آئس میلٹنگ ہے اس کا کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو آئس میلٹنگ ہے اس کا جو پروسیس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں، اگر ہم اب گزشتہ چند دن کے پولیٹیکل حالات کا جائزہ لیں جہاں پہ ہمیں نون لیگ مکمل طور پر خاموش نظر آ رہی تھی، تو اس کی وجہ یہی بیک چینل رابطے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو یاد ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو رہے تھے تو ان الیکشنز کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے، یعنی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، اور ان کا یہ کہنا تھا جلسوں کے اندر، جو آزاد کشمیر کے اندر جلسے کیے گئے تھے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود مظفر آباد سے لانگ مارچ کی قیادت کروں گی، اور میں آؤں گی ڈی چوک، اور وہاں پر ہم دھرنا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کی تمام اہم شاہراہوں کو جو ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے ملاتی ہیں ان کو بھی بلاک کیا جائے گا، تاکہ ملک کے اندر ایک مکمل طور پر ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو۔ اور شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال صاحب اور راجہ فاروق حیدر جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے بھی انتخابی نتائج کے اعلان ہونے کے بعد بھی اس قسم کی باتیں کی گئی تھیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس وقت بھی اس احتجاج کے جو کال دی گئی تھی اس کے خلاف بات کی گئی تھی، بلکہ جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابی مہم چلائی گئی تھی اور جو ڈسکا کے الیکشنز ہوئے تھے، وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک الیکشن ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائیں، ہم بالکل سائڈ پہ ہو جائیں اور اس قسم کا ایک محاذ قائم کر دیں جس کو کل ہم کو خود سنبھالنا ہی مشکل اس کو پیش آئے۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ کا کرونا پازیٹیو ہو گیا، وہ آئسولیشن میں چلے گئیں، اور اس کے بعد سے اب تک آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے ہم نے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پی ڈی ایم کے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر پہلے جو جاتی عمرہ میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں مریم صاحبہ نے شرکت کی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہونے والے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں مریم صاحبہ شرکت کریں گی، اور کراچی کے جلسے، یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے کل، اس کے اندر بھی مریم صاحبہ ہی خطاب کریں گی۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ بیک چینل رابطے ہوئے شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، جس کے بعد یہ فیصلے کو واپس لے لیا گیا، اور اب شہباز شریف صاحب کراچی میں موجود ہیں، کراچی میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور کراچی میں اس وقت وہ انہوں نے جو پی ڈی ایم کا جو سربراہ اجلاس ہے اس میں بھی شرکت کی ہے، اور کل وہ کراچی کے جلسے میں بھی خطاب کریں گے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو شہباز شریف صاحب کے دورہ کراچی سے جڑی ہوئی ہے، اور جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اہم ترین شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ گئے کنگری ہاؤس، اور آپ کو معلوم ہے کہ کنگری ہاؤس پیر صاحب پگاڑا کی رہائش گاہ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک تعزیت کی، ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی، اور اس موقع پر جب وہ تعزیت کر کے باہر نکلے ہیں تو وہاں پہ میڈیا کے نمائندوں سے بات ہوئی، اور اگر آپ اس گفتگو کا آخری سوال جو پیر صاحب پگاڑا سے پوچھا گیا تھا صرف وہی سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات اب کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحافی نے پوچھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، تو پیر صاحب پگاڑا کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر شہباز شریف صاحب کے رول کی اس وقت بہت زیادہ گنجائش ہے، اور میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب وہ رول ادا کیوں نہیں کر رہے۔ ان کو بہت آگے جا کر اب اپنی سیاست کو آگے بھی بڑھانا چاہیے اور زیادہ ایکٹیو رول سیاست میں ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو فنکشنل لیگ ہے یہ ہمیشہ سے ہی ایسوسیٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر کسی کو کوئی دو رائے نہیں۔ کنگری ہاؤس ایک کیمپ آفس ہے، لہٰذا ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا کہ سیاست کے اندر ابھی آپ کی بہت زیادہ گنجائش ہے، آپ کو آگے آ کر لیڈ کرنا چاہیے، آپ کو سیاسی میدان کے اندر اپنی جو موجودگی ہے، اپنے جو رول ہے اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے، تو یہ بھی اسی بات کا اشارہ ہے کہ معاملات اب نون لیگ کے شہباز شریف صاحب کے ذریعے نہ صرف طے کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جو عمران خان صاحب کے لیے خاصی تشویش کا باعث بنے گا۔ وہ کیسے میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسری جو خبر جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہ خبر ہے نواز شریف صاحب کے متعلق۔ نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کے لیے جو حتمی مشاورت کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا، اور اپنے قریبی رفقا کے ساتھ جو ان کی گفتگو کا جو سلسلہ تھا وہ اب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ اور 4th ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی نہ صرف رابطوں کا آغاز کر دیا ہے بلکہ وہ خود لوگوں سے فون کر کے رابطہ کر کے ان کی جو رائے ہے وہ بھی معلوم کر رہے ہیں تاکہ وہ وطن واپسی کا کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو ویزا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، دوسرا جو پارٹی کے اندر اس وقت جو بیانیے کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا وہ بھی اب اس لیول پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کی انٹری اور نواز شریف صاحب کی طرف سے کسی نہ کسی ایک طرف کا ساتھ دینا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے جو مفاہمتی گروپ کا اجلاس ہوا تھا جس میں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی، وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا گیا تھا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں وہ اس صورتحال سے ناراض ہو کر خائف ہو کر کسی دوسری طرف نہ چلے جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر وطن واپس آئیں۔ آپ بے شک جیل میں ہی کیوں نہ ہوں گے لیکن پارٹی یونائٹ رہے گی آپ کی موجودگی میں، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رابطہ رہے گا، آپ لوگوں سے ملتے رہیں گے، جیل میں بیٹھ کے بھی ہدایات جاری کرتے رہیں گے، اور وہ یہ صورتحال پارٹی کے لیے بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم استحکام کا باعث ہوگی۔ لہٰذا اب نواز شریف صاحب نے ان تمام گزارشات کو سننے کے بعد اس بات پر غور و فکر شروع کر دیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب سے نہایت قریبی تعلق رکھنے والے حضرات کی طرف سے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے حتمی مشاورت کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے، اور اپنے ذہن کے اندر انہوں نے کوئی ٹائم فریم بھی بنا لیا جس کا ممکنہ طور پر باضابطہ اعلان کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اگلے 60 سے 90 دن کے اندر، یعنی اگلے 60 سے 90 دن کے اندر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور جہاں تک GHQ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں کو بلانے کا تعلق ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں وہ اس قسم کی بھی آ رہی ہیں کہ جو GHQ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اہم ترین مرحلے پر قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حکومت کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ رول حکومت ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے آرمی چیف کو جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو GHQ آنے کی دعوت دی گئی، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی تو بھرپور کوشش یہی رہی ہے کہ اپوزیشن کو اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے سامنے متنازع کر دیا جائے کہ وہ ان کو اپنے مقابلے میں ایک فریق تصور کریں، اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیابی رہیں۔ لیکن اب جیسے جیسے الیکشنز کا وقت قریب آ رہا ہے تو دوسری طرف بھی یہ سوچ اب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یار یہاں پر ہمیں خاصی پریشانیوں کا اور
جو ہماری ساکھ کے اوپر جو سوالیہ نشان لگے ہیں اس کا بھی بہت تدارک ضروری ہے، لہٰذا اب ان فاصلوں کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے اگلے الیکشنز کو سیدھا کرنے کے لیے یہ جو فاصلے ہیں جو کم ہو رہے ہیں اس کو بڑھائیں، اور اپوزیشن کو زچ کرنے کے لیے، اپوزیشن کو مکمل طور پر متنفر کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک احتساب کا ڈنڈا ہے اس کو اس طریقے سے گھمائیں کہ ہر اپوزیشن کا جو لیڈر ہے وہ زخمی ہو جائے، وہ مضروب ہو کے سائیڈ پہ ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کے رہی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو کل شیخ رشید احمد صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اگلے 2 سال کے دوران احتساب کا ایک ایسا ڈنڈا چلائیں گے جس کے نتیجے میں جو تمام اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ اگلے الیکشن سے پہلے نہ صرف جیل میں ہوں گے بلکہ ان کے جو تمام کرپشن کیسز ہیں ان تمام کرپشن کیسز کے بھی عمران خان صاحب فالو اپ کر کے ان کیسز کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سزا دلوائیں گے۔ اب جب عمران خان صاحب ان کو سزا دلوائیں گے تو یقینی طور پر اگر بہت بڑا اگر ہے اس میں، اس کو ذہن میں رکھیں، اگر وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو فاصلے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا اب تینوں فریق جو اس اقتدار کی ٹرائکا کے اندر جو تینوں فریق ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ اور اپوزیشن، اس کا اب اس کے اندر یہ جو توازن کا فرق ہے اس کو اب مینٹین رکھنا یا اس کو کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپوزیشن کو اس معاملے میں نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک جانب یہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں سیدھے، دوسری جانب فضل الرحمان صاحب جو اس وقت اپنے آپ کو اس پورے سینیریو کے اندر، اس جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل نہ صرف آئسولیٹڈ دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی اس آئسولیشن کو کم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر میدان میں اترنے کے لیے خاصی حد تک تیار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا پی ڈی ایم سے الگ ہی ایک احتجاجی پروگرام کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ لہٰذا یہ جو پی ڈی ایم کا کل کا جو جلسہ ہے یہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اس میں پتہ چلے گا کل کے آپ کو جلسے کے اندر شہباز شریف صاحب کی تقریر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس سمت میں کھڑے ہیں اور کس طریقے سے معاملات کو اب ہینڈل کرنا چاہیں گے، کیونکہ کل اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن لیتے ہیں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات میں ابھی بھی جو سیٹلمنٹ ہے وہ پراپرلی نہیں ہوئی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ووٹ کو عزت دو کی بات وہ نہیں کرتے، وہ مداخلت کی بات نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا بچہ بننے جا رہی ہے، اور اس کا فیصلہ کل آپ صرف تقریر سن لیں گے شہباز شریف کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔